السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ ہشام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ صاحب اسمو امیر نے رومینیا کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات سے متعلق صاحب اسمو امیر کے اعلان کا عالمی سطح پر مسلسل خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں صحت کا شعبہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 136,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی مفادات کی حفاظت سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رومینیا کے صدر کلاؤس یوہانس کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا ٹیلی گرام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے رومینیا کے صدر کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اپنے رومینین ہم منصب جناب لڈوک اوربان کو مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے مشرق وسطی میں امریکہ کی سینٹرل کمانڈ میں بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل سیمیول پاپارو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم فوجی تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں ڈومینیکن ریپبلک کے سفیر جناب فیڈریکو کامیلو اور ملک میں ریپبلک آف کیوبا کے سفیر جناب امیلیو روڈریگز نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر الگ الگ ملاقات کی۔ جناب سلطان بن سعد المریخی نے دونوں سفیروں کو مستقبل میں سونپی جانے والی ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس تاریخی اعلان کا عالمی سطح پر مسلسل خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ ترک پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر مصطفیٰ سنٹوپ نے صاحب اسمو امیر کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ انہوں نے دوحہ اور انقرہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل جناب احمد بن حسن الحمادی سے گینی بیساؤ کے ان کے ہم منصب جناب دینو سیدی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وہ اس وقت ملک کے دورے پر ہیں۔ جناب احمد بن حسن الحمادی سے قطر میں ایل سالواڈور کے سفارت خانے کے ناظم الامور جناب ڈیگو روسالس نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ جناب احمد بن حسن الحمادی نے ان کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 168 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور اس وبا سے متاثر ہونے والے مزید 216 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس سے ملک میں اب تک کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 136,306 ہو گئی ہے اور ایک مریض کے فوت ہو جانے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق ملک میں متعلقہ اداروں نے 55 اشخاص کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسکس کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔
اور عالمی سطح پر امریکہ کی موڈرنا کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ پیر کے روز امریکہ اور یورپ کے لیے کووڈ-19 کی ویکسینز کے پرمٹ کے حصول کی درخواست دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رواں مہینے دسمبر کے دوران ہی یہ ویکسین منظر عام پر آ جائے گی۔ ادھر جان ہاپکنز یونیورسٹی کی ایک نئی اسٹڈی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ویکسین کی قبولیت میں بڑی کمی آئی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے پابندیوں کی منسوخی اور ایرانی قومی مفادات کی ضمانت کے لیے ایک قرارداد کے فریم ورک کی منظوری دے دی ہے۔ یہ قرارداد 9 شقوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک میں ایران سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی کچھ پابندیوں سے پیچھے ہٹ جائے اور اس سمجھوتے کا اضافی پروٹوکول منسوخ کر دے، لیکن یہ اس صورت میں کہ ایرانی مفادات پورے نہ ہوتے ہوں اور یورپی ممالک اپنے وعدے پورے نہ کریں۔ بحرین اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ عمل خاص طور پر ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے اور سرکاری وفدوں کے دوروں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ بحرین کے وزیر صنعت، تجارت اور سیاحت کی قیادت میں ایک بحرینی وفد اس وقت تل اویو کا دورہ کر رہا ہے، جبکہ اب سے چند روز پہلے اسرائیل کا ایک تجارتی وفد المنامہ کا دورہ کر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہونے سے پہلے پیش خدمت ہیں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے رومینیا کے صدر کو ان کے ملک کی قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ مجلس شورا کے انتخابات سے متعلق صاحب اسم امیر کے اعلان کا عالمی سطح پر مسلسل خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں صحت کا شعبہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 136,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی مفادات کی حفاظت سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی ہے۔ یہ تھا آج کا دوسرا نیوز بلیٹن۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔